محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف اسلامک رپورٹر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کی تاریخ اور ترتیب کیسے کی گئی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو کتاب کی صورت میں محفوظ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا۔ نزول وحی میں بے شک سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، مگر وہ وحی اعلان نبوت کے پیش نظر تھی۔ نزول قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز 1610 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی جو بھی آیات لاتے انہیں محفوظ کر لیا جاتا۔ ناظرین، نازل ہونے والی یہ کتاب دور قدیم سے زمانہ حاضر تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اصحاب رسول بہت عظیم شخصیات گزری ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی تحریر کی صورت میں محفوظ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہم اس بات کے تاریخی پس منظر میں روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ابتدا میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآنی آیات لے کر حاضر ہوئے تو انہیں پاک کپڑے پر اور کاغذ کے ٹکڑوں اور ہڈیوں اور جانوروں کے چمڑوں پر محفوظ کر دیا جاتا، یعنی کہ لکھ دیا جاتا، اور اس پر 42 کاتب مامور تھے۔ لیکن چونکہ یہ مجموعہ ایک جگہ پر بنا تھا، مختلف چیزوں پر ہی لکھا ہوا تھا۔ البتہ حضرت جبرائیل امین کو آیت لے کر حاضر ہوتے تو وہ واضح طور پر اس بات کی نشاندہی بھی کرتے کہ اس آیت کو کون سی صورت میں اور کس آیت کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب چونکہ لکھنے میں یہ آیات مختلف چیزوں پر تحریر تھیں، لہذا جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا اور جو ترتیب اس سے بتائی جاتی، صحابہ کرام جو پڑھے لکھے تھے وہ اسے حفظ کر لیتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ترتیب تحریر کی بجائے صحابہ کرام کو ذہن نشین کرایا جاتا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران 170 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ جب اس کی خبر عمر بن خطاب کو ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک کی تا قیامت تحویل کا خدشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے اس مسئلے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق سے بات کی اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو مجموعے کی صورت میں تحریر کیا جائے۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا ہونا ایک عظیم مہارت تھی، لیکن بہت کم لوگ اس مہارت کے حامل تھے۔ چنانچہ 12 کاتبوں کا ایک وفد تشکیل دیا گیا، جس کے سربراہ حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے قرآن مجید کی تحریر کا کام شروع کیا اور اصحاب کرام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی طالب اور طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود، خالد بن ولید، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے اور تمام تر دستاویزات جن پر قرآن پاک کی مختلف صورتیں لکھی تھیں اپنے ہمراہ لیں۔ پھر ان تمام صورتوں کو نزول کے مطابق ترتیب سے ایک کتاب میں لکھنا شروع کیا، اور اس دوران کئی حافظ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تاکہ لکھنے والوں کے لیے کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور صورتوں اور آیتوں کی ترتیب میں
کوئی کمی ہو تو اسے درست کر لیا جائے۔ لہٰذا وہ تمام آیات جن میں کائنات کی تخلیق، تمام مخلوقات کی تخلیق اور روز قیامت، زمانہ جاہلیت اور سابقہ اقوام کے احوال اور انسانیت کے لیے انہیں ایک کتاب میں لکھ دیا گیا۔ یہی وہ آیات تھیں جن کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی۔ اس میں کسی قسم کے رد و بدل کے بغیر ان میں اپنی اصلی حالت میں محفوظ کیا گیا جو آج تک محفوظ ہیں۔ آیات قرآن کریم اور سورتیں مکمل حصے کو کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں بعض اوقات ایک قوم یا زمانے کا مکمل ذکر ہوتا ہے اور بعض میں احکامات خداوندی۔ مجموعی طور پر قرآن پاک میں 6236 آیات اور 114 صورتیں ہیں جن میں الفاظ کا مجموعہ تقریباً 3,23,000 ہے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا حصہ قرآن کی تاریخ اور ترتیب۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے پارٹ 2 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔